اس کے بعد دوسرا مسئلہ تحریف قرآن کا. ہم متقدمین کی بات نہیں کرتے، کسی نے کیا لکھا کیا نہیں. بر صغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ ہیں، کچھ تفاسیر ہیں جو تحریف قرآن کا عقیدہ اور نظریہ رکھتی ہیں، مگر دوسری طرف جو شیعہ علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ تحریف قرآن نہیں ہوئی. کیسے؟ علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن محفوظ ہے. ان کے مطابق جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا انکار کرتا ہے. نمبر 2، شیخ ابو القاسم خوئی البیان فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہوئی. آیت اللہ ناصر مکارم نے یہ اجماع نقل کیا ہے تفسیر نمونہ میں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہوئی. اسی طرح مرتضی مطہری، آیت اللہ جعفر، حتیٰ کہ آپ کے آیت اللہ خمینی نے بھی کشف الاسرار میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی. میں نے جامعۃ المنتظر میں یہی سوال شیعہ علماء کی موجودگی میں، اہل سنہ علماء کی طلباء کی موجودگی میں 2016 اس وقت میرے ساتھ احمد پور شرقیہ کے عالم خواجہ کمیل رضا بھی اس بات کے عینی شاہد ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ صحابہ کی توہین و تکفیر کرنے والے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک. دوسرا سوال یہ تھا کہ تحریف قرآن کا جو قائل ہے، جو عقیدہ رکھتا ہے، اس کے متعلق تشیع کا کیا فتویٰ ہے؟ تو سجاد نقوی صاحب کا جو مدرسہ ہے، اس کے جو نائب شیخ الحدیث تھے، مفتی تھے، انہوں نے غالباً اعجاز الحسن تھے یا اس طرح تھے، اعجاز جعفری تھے غالباً، اس طرح کا کوئی نام تھا. انہوں نے کہا ہمارا یہ پیٹ رول ہے، ہمارا یہ اصول اور ضابطہ یہ پکا ہے کہ جو صحابہ کی توہین و تکفیر کرے وہ بھی کافر، جو قرآن کو محرف مانے، اصل نہیں مانتا، محفوظ نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے. اب اس بات پہ شیعہ اور اہل سنہ کا اتحاد ہو گیا نا. آئیے امت کو اس بات پہ جمع کریں. شیعہ اور اہل سنہ کا متفقہ اس بات پہ یہ چیز موجود ہے، تو پھر آپ اور اہل سنہ مل کے تکفیریوں کے خلاف کھڑے ہونا. شیعہ میں جو تکفیری ہیں، آپ ان کو چند نوجوانوں کا کارنامہ نہ کہیں، ان کے جذباتی عمل نہ کہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے. جس وقت 2000 غالباً 25 پچھلے اگست میں اہل سنہ کی بس پر حملہ ہوا تو جواد نقوی صاحب کہتے ہیں یہ چند نوجوانوں کا جذباتی رد عمل ہے. پہلے تعریف کی کہ وہ بڑے تگڑے ہیں، کہ جو ہزارہ والے ہو گئے، یہ مطلب کیا ہے کہ جو گلگت بلتستان والے ہو گئے. تعریف کر کے پھر یہی واقعہ بیان کیا کہ اس طرح حملہ ہوا چند جذباتی نوجوانوں نے کیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شیعوں کی بس پر حملہ ہوا. وہاں کہتے جی یہ اہل سنت نہ بھائی، کسی پر بھی حملہ ہو، کوئی بھی کرے، وہ دہشت گرد ہے. مسلمان تو دور کی بات ہے، کلمہ گو تو دور کی بات ہے، کسی غیر مسلم منارٹی پر بھی حملہ کرے گا، کسی مطلب مندر پر بھی حملہ کرے گا، وہ بھی دہشت گرد ہے. تو اس لیے دہشت گرد اور ان کے سہولت کار سب کے خلاف ہمیں مشترک کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے عقیدہ جو مرضی آپ کے پاس رکھیں، ہم آپ کے عقیدے کو نہیں مانتے، آپ ہمارے عقیدے کو نہ مانیں، لیکن ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین اور اس کی تکفیر، یہ کس صورت میں اجازت نہیں ہے. کسی بھی اہل سنت سے پوچھ لیں، وہ ان دو بنیادوں پر مطلب یہ کہے گا کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے پر کوئی کافر کہہ دے.
یا کسی کو ماتم کرنے پر کافر کر دیں، نہیں. اصل میں بنیادی چیزیں یہ ہیں. مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ میں ہمت ہے نا، ان باتوں کا جواب دیں یا اپنے لوگوں کو بتلائیں. جواد نقوی صاحب اور دوسرے شیعہ علماء اپنے لوگوں کو بتلائیں کہ آپ نے حسن اللہ یاری، آصف علوی جیسے جتنے بھی، جیسے اسماعیلی، نصیری، ان میں جتنے لوگ موجود ہیں، اثنا عشرہ، اس میں جو اچھے لوگ موجود ہیں، جو تکفیر توہین کے قائل نہیں ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور جو توہین و تکفیر کے قائل ہیں ان پر شیعہ علماء خود آگے بڑھ چڑھ کر ان کے خلاف تقریریں کریں، ان پر کفر کے فتوے لگائیں اور ان کو سب سے بڑا تکفیری ڈکلیئر کریں. ہم اہل الحدیث، اہل السنہ والجماع، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ و اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی ہو، اگر وہ صحابہ کی توہین و تکفیر کرے یا قرآن کو محرف کہے، اصل نہ مانے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہی بات آپ کے شیعہ علماء نے کی ہے. تو جن لوگوں کا میں نے حوالہ دیا، یہ بڑے جید شیعہ علماء ہیں، آپ ان کے موقف کو قبول کریں. اب شیعہ عوام الناس سے درخواست ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنا رہبر رہنما بنانا ہے جنہوں نے توہین و تکفیر کو روکا ہے، کفر قرار دیا ہے، یا پھر حسن اللہ یاری جیسے اور دوسرے ان لوگوں کو جو امت میں انتشار اور فساد اور اس طرح لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اور یاد رکھنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ میں یہ ختم ہو جائے نا، امت کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہ دو چیزیں موجود رہی تو آپ لاکھ جنگیں جیت جائیں، جو مرضی کر لیں، کوئی بھی آپ کو متحد ہونے کی دعوت نہیں دے گا، کوئی آپ سے اتحاد نہیں کرے گا. تو کیا آپ تکفیریوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف، وہ خارجی شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہاں جی، کریں گے اعلان، کھڑے ہوں گے، ان کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے؟ کریں ہمت تاکہ اتحاد امت کو کھڑے ہو جائے ان کے خلاف.